حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر اور ایک نڈر انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک بندہ ہے، بنو ثقیف کا سردار ہے، عروہ بن مسعود ثقفی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے اور جنگ سے ڈرایا دھمکایا، یعنی ڈرانے دھمکانے کی باتیں کی۔ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے میں اور کہنے لگا امسس بذر اللات نحن نفر عنہ وندعوہ، عروہ جا اور اپنے لات کی جو شرمگاہ ہے وہ چوس، کیا ہم میدان جنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یعنی ہم بھاگنے والی نہیں ہے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس نے کہا اما والذی نفسی بیدیہ لولا ید کانت لک عندی لم احزک بہا لعجبتک۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، فرماتے کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، اگر آپ کا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہ دے سکا تو میں تمہیں ضرور جواب دیتا۔ یعنی اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اس سردار نے، کہ اگر آپ کا میرے اوپر وہ احسان نہ ہوتا تو میں آپ کو جواب دیتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے سرداران قریش، سربراہان عرب کی بھی اوپر احسانات تھے، جن کی وجہ سے وہ آپ رضی اللہ عنہ کا جواب دینے سے خاموشی میں عافیت سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلی ہجرت کی بات یہ ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین اسلام پر کاربند پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو سیدنا ابوبکر صدیق حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے۔ جب مقامی برق غماد پر پہنچ گیا تو وہاں ابن دغنا ایک سردار ہے اس علاقے کا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اخرجنی قومی فارید ان اسیح فی الارض واعبد ربی، مجھے میرے قوم نے نکال دیا، میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کی سیر کروں اور عبادت کروں اپنے رب کو۔ تو ابن دغنا نے کہا فإن مثلک یا ابوبکر، اے ابوبکر تیرے طرح کوئی انسان لا یخرج ولا یخرج، خود نکلتا ہے اپنے قوم سے اور اس کو نکالا جاتا ہے۔ انک تکسب المعدوم، تم معدوم کاروبار کرتے ہو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی پالتے ہو، وتحمل کلا وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، تم مفلسوں کو کھانا کھلاتے ہو اور صلہ رحمی جو ہے نا پالتے ہو، اور نادار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور حق پر قائم رہتے ہو، تو آپ کو کیسے لوگ نکالے گا؟ مصیبت والوں کی مصیبت میں آپ ہاتھ پٹاتے ہو۔ پھر کہنے لگا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، لہٰذا تم واپس لوٹ جا اور اپنی شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنا کے جو ہے نا وہ شرط پہ واپس آیا اور اس نے قریش کے پاس جو ہے نا کہا کہ بھائی مجھے منع کیا گیا۔ تو ابن دغنا آ گیا اور انہوں نے قریش سے کہا ان ابوبکر لا یخرج مثل لا یخرج اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکلا ویقر الضیف ویعین علی نوائب الحق۔ اے قریش، بے شک ابوبکر جیسا عمدہ آدمی خود نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے، کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مفلسوں کو کھانا کھلاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے، حق پر قائم رہنے
کی وجہ سے کسی پر آنے والی مصیبتوں میں اس کے ساتھ جو ہے نا مدد کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو کوئی نہیں نکالا جاتا۔ تو قریش نے ابن دغنا کے پناہ کی شرط پہ اس کو پناہ دے دیا، اور اس نے کہا کہ ابوبکر تم اپنے گھر میں عبادت کرو اور مسجد میں نہ آیا کرو، قرآن جو ہے نا خاموشی سے پڑھ لیا کرو گھر میں۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنایا صحن میں، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تو خود روتے تھے، اور اتنے روتے تھے کہ اس کی داڑھی مبارک جو ہے نا یہ آنسو سے بھیگے ہو جاتے تھے، گیلے۔ تو اس وجہ سے آس پاس کی جتنے بھی عورتیں ہیں، لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سنتے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آپ کا جو عمل ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ مکے والوں نے کہا کیونکہ ہم نے آپ تو منع کیا کہ بھائی آپ اس طرح نہ کرو، اور پھر آپ اس طرح کرنے لگے، تو اس لیے آپ یہ کام نہ کرو، آپ کا جو ہے نا ضمانت ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو ابن دغنا نے ضمانت دے دیا۔ تو پھر ابن دغنا کو بلایا کہ بھائی یہ تو گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے عورتیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس نے ہمارے بچوں کو اور ہمارے عورتوں کو گمراہ کر دیا۔ تو پھر ابن دغنا نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ خاموشی سے تلاوت کرنا ہے اور نماز خاموشی سے پڑھنا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے کہا کہ بھائی میں آپ کے جو شروط ہے، شرطیں ہیں نا، یہ ضمانت ہے اور میں نے مکمل کر دیا، اب اس کے بعد آپ کے ضمانت سے میں آزاد ہو گیا۔ اگر میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں یا نیچی آواز سے پڑھتا ہوں، آہستہ آواز سے، مٹی سی دھیمی آواز سے پڑھتا ہوں، آپ کے ضمانت سے میں رہا ہو گیا۔ تو پھر ابن دغنا نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے ضمانت سے آزاد ہو گیا، آپ لوگوں کا جو بھی مرضی ہو کر، اور ابوبکر صدیق کا جو بھی مرضی ہو کر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طریقے سے تلاوت کرتے تھے اور لوگ اس کو نہیں روک سکتے تھے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری ہجرت کی تیاری کیا اور تیار ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ چھوٹی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا خواب میں بار بار آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اریتک فی المنام مرتین اذا رجل یحملک فی سرقۃ حریر فیقول هذه امرأتک فاکشفها فاذا هی انت فاقول ان یکن هذا من عند اللہ یمزہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور کتاب النکاح میں یہ حدیث شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے عائشہ مجھے خواب میں تم 2 مرتبہ دکھائی گئی ہو، میں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک فرشتہ ہے شخص کی شکل میں، انسان کی شکل میں، اس نے مجھے ریشمی کپڑے میں لپیٹا ہوا تیرا چہرہ، تیرے تصویر کو دکھایا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے۔ تو پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ آپ کے لیے بار بار آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور چھوٹی بچی تھی لیکن انہوں نے ہاں کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ عائشہ کی نکاح کے بارے میں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو میں تو آپ کا بھائی ہوں، بھائی کی بیٹی سے نکاح کیسے ہو سکتی ہے؟ انت اخی فی دین اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین میں میرا بھائی ہو، انما انا اخوک، ابوبکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت اخی فی دین اللہ و کتابی، تو اللہ تعالیٰ اور کہ اللہ کے دین کے بارے میں میرا بھائی ہے، سکا بھائی میرا نہیں، وہی حلال لی، اور یہ میرے لیے حلال ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ 6 عمر کی تھی، 6 سال کی عمر میں تھی۔ جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیار اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔